یہ فائنمین ڈائیگرامز وغیرہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں میں نے جو آپ کو میون میگنیٹک مومنٹ وغیرہ کے بارے میں جو کچھ بھیجا تھا، اگر آپ لوگوں نے وہ سیمینار دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو ڈائیگرام ہے، کون سی والی یہ والی جو ہے ڈائیگرام، وہ اس پورے سیمینار کی جو مین آپ سمجھیں کہ امپورٹنٹ چیز تھی، وہ اس طرح کی وہ ڈائیگرامس تھیں. اب یہ ڈائیگرامس جو ہیں اس کے اندر کچھ بعض دفعہ ویک انٹریکشنز بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور کیو ای ڈی بھی اس کے اندر انوالو ہے، رائٹ. تو یہ جو کچھ بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ محض وقت ضائع کرنے والی ایسی چیزیں نہیں ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور آگے جا کے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس طرح کی جو ڈائیگرامز ہیں، ان کو بعض دفعہ سالو کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ریزلٹس دیتی ہیں. اینی وے، پچھلی دفعہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس طرح کی بھی جو ہے ہمیں ڈائیگرامس کوانٹم فیلڈ تھیوری کی وجہ سے پاسبل ہیں کہ ایک فوٹون ہے، وہ جو ہے جا رہا ہے، لیکن کیا ہو کہ اس کے اندر کوانٹم فلکچویشنز ہوں، اور یہ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر کے اندر فار اے ویری بریف پیریڈ آف ٹائم کنورٹ ہو جائے، اور پھر وہ انیلیٹ ہو، رائٹ، اور پھر وہ دوبارہ فوٹون کے اندر کنورٹ ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں انسرٹنٹی پرنسپل کی وجہ سے کوانٹم فیلڈ تھیوری الاؤ کرتی ہے، اور ایکسپیریمنٹس نے ان چیزوں کو ان کے اس طرح کے پروسیسز کے جو انڈائریکٹ ایفیکٹس ہیں وہ لوگوں نے پہلے کیلکولیٹ کیے، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو باقاعدہ ایکسپیریمنٹس کے اندر دیکھا ہے. اور یہ چیزیں ساری ویریفائڈ چیزیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ لوگوں نے محض ازیوم کر لی. دیر از نو ایزمپشن. جو شروع میں کیلکولیشنز ہوئیں اور وہ بعد میں ایکسپیریمنٹلی طور پہ ویریفائی ہو گئیں، رائٹ. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا تھا کہ اس طرح کی جو ڈائیگرامز ہیں وہ پاسبل نہیں ہیں. دی اونلی پاسبل ڈائیگرام جس کے ذریعے سے آپ کیو ای ڈی کی ساری ڈائیگرام بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک فوٹون ہے، اور وہ دو فرمیون کے ساتھ جا کے چارج فرمیون کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگا. نیوٹرینو نہیں ہو سکتا اس کے اندر، کیونکہ فوٹون ہمیشہ چارج پارٹیکل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. یہ خیال رکھیے گا، چارج جو کہ الیکٹریکلی چارج ہیں، جن چیزوں پہ، جن پارٹیکل پہ الیکٹریکل چارج نہ ہو، فوٹون اس کو دیکھے گا بھی نہیں. یعنی کہ اگر نیوٹرینو موجود ہیں کسی کمرے میں، آپ ہزاروں لاکھوں نیوٹرینو بھر دیں اور آپ وہاں پہ لائٹ ڈالیں اور آپ سمجھیں کہ آپ نیوٹرینوز کو دیکھ لیں گے، یا فوٹون ان کے ساتھ لائٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر لے گی، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. فوٹون صرف اور صرف ان پارٹیکل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے کہ جن کے اوپر الیکٹریکل چارج ہو، رائٹ. اور یہ بھی ہمیں سارا کو جب آپ لیگرینجین لکھیں گے کیو ای ڈی کا، تو اس میں جو انٹریکشن ٹرمز ہوتی ہیں وہ ہمیں انڈیکیٹ کر دیتی ہیں کلیئرلی کہ وچ پارٹیکل از گوئنگ ٹو انٹریکٹ ود وچ پارٹیکل اینڈ ود واٹ اسٹرینتھ، رائٹ. تو یہ ساری چیزیں بہت کلیئرلی نکل کے سامنے آتی ہیں، اور ان چیزوں کو ہم فائنمین رولز کہتے ہیں. تو یہ جو ڈائیگرام بنائی جا رہی ہیں، یہ بیسکلی فائنمین رولز کے ذریعے سے بنائی جا رہی ہیں. ہر ہر کوانٹم فیلڈ تھیوری کے اپنے فائنمین رولز ہوتے ہیں، یہ خیال رکھیے گا. اور وہ بیسکلی ہم لیگرانجین جب لکھتے ہیں تو وہاں سے نکل کے آتے ہیں. اس کتاب میں ہم یقینی طور پہ بالکل لیگرانجین لیول کے اوپر نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو فیلڈ تھیوری چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ بہرحال آپ کو پھر بھی کچھ رولز بتا دے گا کہ آپ یہ رولز آپ سمجھ لیجئے کہ یہ رول آف دا گیم ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے. آلرائٹ. سو ہم نے ایک بات اور دیکھی تھی کہ گو کے یہ اس طرح کی ڈائیگرامز جو ہیں، جن کو ہم لوپ ڈائیگرام کہتے ہیں یا لوپ لیول ڈائیگرامز کہلاتی ہیں، یہ سب پاسبل ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس طرح جو اس نے یہ جو کہلاتے ہیں، ان کو اب ہم بعض دفعہ یہ بیسکلی ہم ان کو لوپ لیول ڈائیگرام ہی کہہ لیں. تو اس طرح کے لوپ جو ہیں، جو ہم نے یہاں بنائے ہیں، وہ ہم یہاں بھی بنا سکتے ہیں، یہاں بھی بنا سکتے ہیں، یہاں بھی بنا سکتے ہیں. پھر سائملٹینیسلی پھر ہم یہاں اور یہاں بنا سکتے ہیں، پھر سائملٹینیسلی یہاں اور یہاں. مطلب
دیر از اے نمبر آف پاسبل ڈائیگرامس بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سب کے سب کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی؟ تو جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری ڈائیگرامز جو ہیں وہ الفا سے پروپورشنل ہیں، یعنی کہ چارج اسکوائر کے ساتھ پروپورشنل ہوتی ہیں. تو جتنے زیادہ اس میں ورٹیسز آتے جاتے ہیں، جو کہ ورٹیکس مراد یہ ہے کہ جہاں فوٹون اور دو فرمیون مل رہے ہیں، وہ ڈائیگرام اتنی زیادہ سپریس ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی اس کا کنٹریبیوشن سپریس ہوتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے. ان موسٹ آف دا کیسز میں ہمیں اس طرح کی جو لوپ لیول ڈائیگرامز ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی، تا وقت ہے کہ ہم بہت زیادہ کوئی سینسیٹیو کیلکولیشنس کر رہے ہوں. ادروائز وی ڈونٹ نیڈ دیم. ہم اکثر جو ٹری لیول کی ڈائیگرامز ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دے رہی ہوتی ہیں، رائٹ. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ میون G-2 میں ہمیں لوپ لیول پہ اس لیے جانا پڑا کہ جو ڈفرینس ہے اٹس اے ویری اسمال ڈفرینس. اگر آپ کو یاد ہو، اٹ واز الفا بائی 2 پائی ڈفرینس، جو کہ ایرون شوینگر کے جو قبر کا کتبہ ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا بھی ہے الفا اوور 2 پائی، جو سب سے پہلے فیلڈ تھیوری کے ذریعے سے کیلکولیٹ کیا تھا. اور الفا 1/137 ہے، اس کو آپ مزید 2 سے ڈیوائڈ کر دیں، اس کو آپ مزید پائی سے ڈیوائڈ کر دیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں اتنا اسمال نمبر آئے گا. تو وہ آپ اگر اس کا اسکوائر کر دیں اور اس کا کیوب کر دیں، اس کی 4th پاور لے لیں اینڈ سو آن، سو وہ نمبر بہت کم ہوتا چلا جائے گا. اس سے کنٹریبیوشن ایسے ڈائیگرامس کی جو ہے وہ بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے. سو until and unless we really need them, we don't consider them, right. اوکے. اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ صرف یہ ڈائیگرام جو ہے آئی مین کائنمیٹیکلی طور پر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر دو الیکٹران اپوزٹ سمت میں آ رہے ہوں تو ان کی سم آف مومنٹم زیرو ہو جائے گا، لیکن جو فوٹون نکلے گا وہ بہرحال کسی نہ کسی مومنٹم کے ساتھ جائے گا، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ الیکٹران کے ہم ریسٹ فریم میں بیٹھ جائیں اور وہ ڈکے کرے، دیٹس اٹ، یا وہ ایک فوٹون ایمٹ کرے، رائٹ. تو اب ایسی صورت میں بھی یہ چیز پاسبل نہیں ہو سکے گی، رائٹ. اس وجہ سے صرف یہ ڈائیگرام جو ہے اپنے آپ میں جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. تا وقت ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی چیز لگا دیں تب یہ کائنمیٹیکلی طور پہ پاسبل ہو جائے گی. تو یاد رکھیے گا کہ ہم کنزرویشن آف انرجی، کنزرویشن آف مومنٹم اور کنزرویشن آف چارج، یہ تینوں چیزیں فائنمین ڈائیگرامس کے اندر ون وے اور دی ادر کنزرو ہو رہی ہوتی ہیں ہمیشہ. اس کے بغیر یہ ڈائیگرام بیکار ہیں. اور اینڈ جسٹ ریمائنڈ یو اگین، یہ جو ڈائیگرام ہے یہ سمبولیکل ہیں. بیسکلی دے آر ریپرزینٹنگ سم میتھمیٹیکل ایکویشن، جو کہ ہمیں تھوڑی دیر کچھ چیپٹرس کے بعد پتہ چلے گا، بٹ دے آر بیسکلی میتھمیٹیکل ایکویشنز. اور یہ اٹس اے ویری بیوٹیفل وے آف رائٹنگ میتھمیٹیکل ایکویشن ان اے سمبولک فارم. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم فرمیونس کی الیکٹرانز وغیرہ کی جگہ پہ ہم یہاں پہ کوارکس لگا دیں تو بھی یہ ڈائیگرام جو ہے وہ ہم کوارکس کے لیے بنا سکتے ہیں. تو ان پرنسپل کہ کسی بھی چارج فرمیونس کے لیے یہ ڈائیگرام ویلڈ ہیں، ٹھیک ہے. اب اگلا ٹارگیٹ ہمارا یہ تھا کہ اگر مطلب وہ ہمیں کیو ای دیکھ لیا، اب ہم جو کیو سی ٹی دیکھیں کوانٹم کروموڈائنامکس میں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کروم کا مطلب بیسکلی یہ جو ورڈ نکلا ہوا ہے وہ جو کلر سے نکلا ہوا ہے. چونکہ گلوون جو ہے کلر چارج کیری کرتے ہیں، اور جو کوارکس ہیں وہ بھی کلر چارج کیری کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کروموڈائنامکس کہہ دیا، رائٹ. اس کلر کا مطلب ہرگز بھی وہ عام کلر نہیں ہے، بس اٹس جسٹ اے نیم، نتھنگ مور دین دیٹ. تو کیو ای ڈی کی طرح بالکل کیو سی ڈی میں بھی وہی جو فارم ہے فائنمین ڈائیگرام کی کہ دو کوارکس لگے ہوئے ہیں اور ورٹیکس پہ آ کے جو ہے وہ گلوون ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ بیسک ورٹیکس ہے. اور سمبولیکلی یہ جو گلوون ہیں ہم انہیں ویوی لائن نہیں دکھاتے فار سم ہسٹوریکل ریزن. ہم انہیں اس طریقے سے جس طرح اسپرنگ بناتے ہیں نا، اس طریقے سے ہم ان کو جو ہے گلوونس کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں. تو جس طرح کیو ای ڈی میں تھا کہ دو فرمیونز ہوتے تھے اور فوٹون آگے انٹریکٹ کرتا تھا، اب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ادھر اور ادھر جو ہے وہ ہمارے پاس کوارکس ہوں گے، رائٹ.
تو یہ کلر چارج کیری کر رہے ہوں گے، اور گلوونس کے اوپر جو ہے وہ ڈبل جو ہے چارج ہوتا ہے، اس کا ڈبل کلر چارج ہوتا ہے، رائٹ. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کیو ای ڈی سے مقابلے میں آپ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں کہ اٹس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ. الیکٹرانس پہ یا میون پہ یا ٹاؤ پہ صرف الیکٹرک چارج ہے، یا ویک چارج بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کیو ای ڈی کی ڈائیگرام بہت زیادہ کلین ہے، لیکن کیو سی ڈی کی ڈائیگرام اتنی کلین نہیں ہے، کیونکہ ان پہ یہ جو کلر چارج ہے یہ بڑا خطرناک ہے. فوٹون خود سے کلر چارج کیری نہیں کرتا، لیکن گلوون نہ صرف کلر چارج کیری کرتا ہے بلکہ 2 کلر چارج کیری کرتا ہے، رائٹ. اگین انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ کیو سی ڈی تو ویریفائی تو بہت بعد میں ہوئی ہے، لیکن اس کی میتھمیٹکس لوگوں نے کافی پہلے بنا لی تھی. تو یہ سارے کا سارا جو ایکسپیریمنٹل ڈیٹا تھا اس کو دیکھ دیکھ کے لوگوں نے اس طرح کی میتھمیٹیکل تھیوریز بنائی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کمال کی چیز ہے کہ ایک انتہائی ایبسٹریکٹ ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے. ایبسٹریکٹ ڈیٹا نہیں کہہ سکتے بلکہ کہیں گے ڈیٹا آیا، اس سے آپ نے انتہائی ایبسٹریکٹ تھیوری بنا لی، اور وہ پھر بعد میں اس کی جو دوسری پروڈکشنز تھیں وہ صحیح ثابت ہوئیں. اور رائٹ، سو یہ اس نے یہاں پہ آپ کو ایک اور زیادہ کلیئر ڈائیگرام بنائیے کہ ہمارے پاس ایک اپ کواک ہے جو کہ بلو چارج کیری کر رہا ہے، بلو کلر کیری کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ آ کے ایک گلوون لگتا ہے کہ جو کہ ڈبل چارج کیری کر رہا ہے، یعنی کہ بلو اور ریڈ، اور وہ بلو کلر فرض کریں یہاں سے نکل گیا اوپر، اور صرف اس کے پاس ریڈ کلر رہ گیا، رائٹ. تو یہ اب کواک کا رنگ چینج ہو گیا، رنگ سے مراد کلر چینج ہوا ہے، رائٹ. اگین میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب ہرگز بھی کلر نہیں ہے. یہ ریڈ بلو گرین جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، ان کا مقصد محض یہ ہے کہ اگر آپ ریڈ بلو گرین کو ملاتے ہیں تو وہ ایک وائٹ چیز بن جاتی ہے، کلر نیوٹرل ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے یہ سوچا تھا. اور یہ کہ گلوون فوٹون تو ایک ہے لیکن گلوون ایک نہیں ہے، یہ 8 ہیں، رائٹ. یہ 8 کیوں ہیں اس کا بھی آپ کچھ کلاسز کے بعد جب ہم تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. یہ ہونے 9 چاہیے تھے لیکن یہ 8 ہیں. یہ ایک سنگلٹ ہے اور کلر سنگلٹ ہوتا نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ کیونکہ یہ کلر چارج گلوون کلر چارج کیری کرتے ہیں تو یہ بہت انٹرسٹنگ فائن مین ورٹیسز بناتے ہیں، ایکسٹرا ورٹیسز بناتے ہیں. اور آپ کو یاد ہو اور چونکہ یہ کلر چارج کیری کرتے ہیں تو یہ خود اپنے آپ سے انٹریکشن کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بیسکلی 3 ورٹیکس ڈائیگرام ہے اور یہ 4 ورٹیکس ڈائیگرام ہے، رائٹ. کہ یہاں پہ سوری 3 گلوون ڈائیگرام اور یہ 4 گلوون جو ہے ڈائیگرام ہے، کہ یہاں 4 گلوون ایک ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، یا تین جو گلوون ہیں وہ ایک ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک چیز اور بھی کہی تھی کہ یاد رکھیے گا کہ کیو ای ڈی جو ہے، رائٹ، یہ اگر ہم یہ بیسکلی اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو یہ گیج تھیوریز کہلاتی ہیں. اور یہ گیج تھیوریز میں ایبیلین گیج تھیوری ہے، رائٹ. آپ لوگوں نے گروپ تھیوری وغیرہ پڑھی ہوگی، تو اس میں ایبیلین گروپس ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی ایبیلین گروپ فارم کرتی ہے، یہ ایبیلین گروپ کو سیٹسفائی کرتی ہے اس کے جنریٹرز جو ہیں. تو یہ ایبیلین جو ہے وہ گیج تھیوری ہے. تو ایبیلین گیج تھیوریز جو ہوتی ہیں اس میں اس طرح کی ڈائیگرام نہیں ہوتی ہیں، یہ خیال رکھیے گا. یہ یعنی کہ یہ کہیے کہ ایبیلین گیج تھیوریز میں جو چارج جو فورس کیریئرز ہیں لائک فوٹون فار ایگزامپل دے ڈو ناٹ کیری اینی چارج. لیکن جو فار ایگزامپل کیو سی ڈی ہے یا جو ویک انٹریکشن کی ہم بات کریں جیسے کوانٹم فلوورو ڈائنامکس کہہ سکتے ہیں، رائٹ، وہ بیسکلی نان ایبیلین گیج تھیوریز ہیں. نان ایبیلین گیج تھیوریز ہیں. یہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب کے سب جو تھیوریز ہیں وہ اس طرح کی ڈائیگرامز رکھتی ہیں. ہم آگے جا کے ابھی ویک انٹریکشن میں دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی آپ کا واسطہ اسی طرح کی ڈائیگرامز کے ساتھ پڑے گا. وہ اور بات ہے کہ اس میں یہاں پر جو پارٹیکلز یا گلوونز ہیں تو وہاں پر ڈبلو اور زی پارٹیکلز ہوں گے یا فوٹون ہوگا، لیکن ہوں گی اسی فارم کی ڈائیگرامز، رائٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرینس ہے ایبیلین اور نان ایبیلین گیج تھیوریز میں کہ ان کے جو
فورس کیریئرز ہیں کیو ای ڈی میں وہ چارج کیری نہیں کرتے، تو ان کی سمپل ڈائیگرامز ہوتی ہیں، فائنمنٹ ڈائیگرامز. جو کیو سی ڈی ہے یا کیو ایف ڈی ہے وہ نان ایویلنٹ گیج تھیوریز ہیں، تو وہاں پر جو چارج کیریئر جو فورس کیریئرز ہیں وہ چارجڈ ہوتے ہیں انڈر دیٹ فورس، تو وہ اپنے آپ سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں، رائٹ. سو دیٹ میکس تھنگز ویری ڈیفیکلٹ. اب ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کیو سی ڈی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح ہمیں الیکٹران ایک پارٹیکل کے طور پہ علیحدہ مل سکتا ہے، میون مل سکتا ہے، ٹاؤ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایون نیوٹرینو بھی مل جاتا ہے ہمیں، چاہے وہ الیکٹران ہو، میون نیوٹرینو ہو یا ٹاؤ نیوٹرینو. کوارکس ہمیں علیحدہ نہیں ملتے. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک یو کوارک کو آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ لے کے بیٹھ جائیں فار ایگزامپل، یا اس کو علیحدہ سے کر لیں. کوارکس ہمیشہ کنفائنڈ اس حالت میں رہتے ہیں، یعنی کہ وہ یو بار کی اسٹیٹ میں چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوں، وہ اسی اسٹیٹ میں تو رہ سکتے ہیں، لیکن علیحدہ کوارک آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے. تو یہ شروع میں جب اس نے گیلمن وغیرہ نے جب اس کا کوارک ماڈل وغیرہ بھی دیے تھے، یہ کافی بڑا بلو تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کوارک مل کیوں نہیں رہے ہیں. پھر بعد میں لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یا یہ سمجھیے کہ لوگوں نے سوچا کہ اس پورے پروسیس کو ہم انڈرسٹینڈ کیسے کریں، رائٹ. تو دیکھیے ایک تو چیز ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی کہ جو جو فورسز ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس دو الیکٹرانز ہیں، رائٹ. یہ سمپل کولم فورس فالو کرتے ہیں. لیٹس سے کیا میں کہوں کہ یہ مائنس ہے اور یہ پلس ہے، تو سمپل ہمیں معلوم ہے کہ یہ کے ٹائمز ای اسکوائر اوور آر اسکوائر کی فورس ہے جو کہ یہاں پہ لگے گی، ٹھیک ہے. یہ پلس اور یہ مائنس ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ڈسٹینس بڑھتا جائے گا فورس کم ہوتی جائے گی، اور اگر آپ ڈسٹینس کم کریں گے تو فورس بڑھتی چلی جائے گی. یہ سمپل جو ہے وہ طریقہ ہے اس وقت کہ جب ان دو پارٹیکلس کے درمیان کوئی میڈیم نہ ہو، رائٹ. آن دی ادر ہینڈ یا یہ میں آپ کو کہوں کہ فرض کریں کہ یہاں پر لیٹس سے 5 یونٹ آف چارج، یعنی کہ یہاں پہ 5 الیکٹران اگر فرض کریں موجود ہیں، تو یہ جو ہمارے پاس اینٹی الیکٹران رکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو فورس لگ رہی ہوگی وہ 5 ٹائمز ہوگی، یعنی کہ یہ جو ایک فورس ہے وہ اس کی 5 ٹائمز ہو جائے گی، رائٹ، کیونکہ یہاں پہ 5 الیکٹران جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. تو جتنے زیادہ الیکٹران ہیں اسی لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ فورس یہاں پہ مل رہی ہے، اس صورت میں کہ جب ان دو پارٹیکلس کے درمیان کوئی اور میڈیم موجود نہیں ہے، رائٹ. لیکن فرض کریں ہمارے پاس اب کی دفعہ جو ہے وہ یہ ہو کہ جو چارج پارٹیکل ہے وہ کسی اس کے اندر یہ جو کہلاتا ہے ڈائلیکٹک میڈیم کے اندر رکھا ہوا ہو. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ڈائلیکٹک میڈیم سے تھوڑا بہت واقف ہوں گے. آپ نے الیکٹرو میگنیٹزم میں خاص طور پہ تھرڈ ایئر لیول پہ الیکٹرو میگنیٹزم میں یہ چیزیں کافی تفصیل کے ساتھ پڑھی ہوں کہ جب آپ اس بیچ میں فرض کریں کہ آپ نے چارج پارٹیکل کو رکھا، تو جو اس کے اطراف میں جو ایٹمز ہوں گے، رائٹ، وہاں پر کیا ہوگا، چونکہ فرض کریں کہ یہ آپ نے جو چارج رکھا ہوا ہے اس کے اوپر پلس چارج ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو سراؤنڈنگ میں ایٹمز ہیں ان کے جو الیکٹرانز ہیں، ویسے تو یقینی طور پہ یہ بات ہے کہ اگر ہم ایک سمپل پکچر لیں، پروٹون سینٹر میں بیٹھا ہوتا ہے، میں نیوٹران کو اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر الیکٹریکل فورس اثر نہیں کرے گی، اور الیکٹران جو ہے وہ آربٹ کے اندر موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک پازیٹیو چارج ہے، ایک سے زیادہ آپ نے پازیٹیو چارج، سم کوانٹٹی آف دا پلس چارج آپ نے بیچ میں رکھا، تو کیا ہوگا کہ جو ایٹم ہے اس کے الیکٹران اپنا زیادہ وقت یہاں پہ گزاریں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ الیکٹران جو آربیٹل کا شیپ ہوگا وہ بجائے اسفیریکل ہونے کے وہ کچھ اس طرح elongated ہو جائے گا، لائک الیپٹیکل یا ایلپسوائڈ ہوتا ہے نا، کہ اب فرض کریں کہ پروٹون یا نیوکلیس جو ہے وہ ادھر موو کر گیا ہے، اور الیکٹران جو ہے وہ اس طرف آیا، یعنی کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ موو تو کر رہا ہے بٹ وہ موسٹ آف دا ٹائم اپنا یہاں گزار رہا ہے. تو یہ اس طرح ایک طریقے سے کیا ہو گیا کہ الیکٹریکل پولرائزیشن ہو گئی ہے.
تو یہ آپ دیکھیں گے جتنی بھی سراؤنڈنگ میں یہ ایٹمز ہیں وہ ان میں اس طریقے کی پولرائزیشن ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک. تو اب یہاں مائنس اور یہاں پلس، تو اس طرح کیا ہوگا کہ جو یہاں والے جو ایٹمز ہوں گے ان کے بھی پھر الیکٹران زیادہ وقت، اب یعنی کہ اس الیکٹران کو زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہیے، لیکن کیا ہوگا کہ یہ چونکہ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ یہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے تو یہ والا الیکٹران اس کے ساتھ اٹریکٹ ہونے لگے گا، اینڈ سو آن. تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ یہ جو اس کا اوریجنل چارج تھا، جو ہم نے سینٹر میں پارٹیکل رکھا تھا، لیٹ سے وہ 20 یونٹ تھا، لیکن وہ ان الیکٹران کی وجہ سے، یا یہ جو یہاں پہ ایٹمس تھے، جیسے فرض کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9، مثال کے طور پہ یہاں پہ لیٹ سے 15 فرض کر دیں کہ ایٹمس تھے آس پاس، تو وہ جو اس کا اوریجنل 20 یونٹ کا جو چارج تھا، وہ 15 جو سراؤنڈنگ میں اس کے ایٹمس تھے وہ اس کے ساتھ کمپنسیٹ ہو گیا، رائٹ. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ کے پاس ریزیڈول چارج، اب جو یہاں بیٹھے ہوئے اگر کوئی اور پارٹیکل ہو، اس کا کتنا چارج دکھے گا، وہ دکھے گا 5، کیونکہ بقیہ 15 یونٹ آف چارج جو ہے وہ اسکرینڈ ہو گیا ہے، شیلڈ ہو گیا ہے، رائٹ. اس کو ہم فزکس میں ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اسکریننگ کی، کہ آپ کو جو ریزیڈول چارج جو ہے وہ صرف اتنا مل رہا ہے، رائٹ. اوریجنل کتنا ہے، 20 ہے، لیکن جو 15 جو یونٹ آف چارجز ہیں وہ کمپنسیٹ ہو گئے، اسکرینڈ ہو گئے، تو آپ کے پاس صرف جو چارج بچا، افیکٹو چارج بچا، وہ صرف 5 یونٹ کے اوپر بچا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طریقے سے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر ہم پروٹون اس کو کواک کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا جو چارج ہمیں دکھ رہا ہے، یا کوانٹم فیلڈ تھیوری میں جو ہمیں چارج دکھ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق بیسکلی ایزمپٹک فریڈم وغیرہ سے ہے، تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے یہ ذرا سا چیزیں دیکھنی پڑیں گی. تو یہ جو کیو افیکٹو ہم نے جو نکالا ہے، وہ بیسکلی کیا ہے کہ چارج اور ڈیوائڈڈ بائی اس میڈیم کی وہ جو ہوتی ہے پرمیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ افیکٹو چارج کتنا ہے، جس کو ہم ڈائی الیکٹرک کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں. اب ذرا سا اس کو تھوڑا سا ایک اور طریقے سے دیکھیے کہ اگر ہم اس کو پیورلی الیکٹریکل فورسز کی بنیاد پر دیکھیں، تو دیکھیے کیا ہے کہ انٹر مالیکولر سیپریشن ہے، کہ ایٹمز قریب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک خاص فاصلے تک کیا ہے کہ یہ اور یہ سارا کچھ ہم ڈائی الیکٹرک میڈیم کے اندر کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص فاصلے تک جو سیپریشن ہے، وہ آپ نے بھلے سیپریشن آپ کم کر دے رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک خاص انٹر مالیکولر سیپریشن کے بعد جب آپ بہت زیادہ قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فورسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، رائٹ. یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کا اصل چارج یہ تھا، رائٹ. لیکن آپ کو دکھ یہ رہا، مطلب جب آپ اس کو ایک خاص فاصلے سے، مطلب اس ڈسٹینس سے پہلے دیکھ رہے تھے، تو وہ آپ کو اتنا دکھ رہا تھا، یعنی کہ افیکٹولی آپ کو اتنا دکھ رہا تھا، لیکن تھا اتنا. اب آپ جب قریب آتے جائیں گے تو یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا، رائٹ. اور ایک وقت ہوگا کہ جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ وہ فرض کریں کہ اس پوائنٹ تک پہنچ جائے گا، تو یہ پتہ چلے گا یہ اس کی اصل ویلیو تھی، لیکن ہمیں افیکٹولی جو ہے وہ اتنا دکھ رہا تھا، رائٹ. اب یہ چیزیں ایٹامک لیول کے اوپر بہت اچھی لگتی ہیں، کہ جہاں پر فاصلے پھر بھی آپ ناپ سکتے ہیں، 1 اینگسٹرام، 2 اینگسٹرام، 3 اینگسٹرام اینڈ سو آن. لیکن جب ہم بات کریں گے پوائنٹ پارٹیکلس کی، لائک کوارکس ہیں فار ایگزامپل، یا الیکٹرانس کی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے. اب وہاں پر آپ ایک الیکٹران کے کتنا قریب جا سکتے ہیں، مطلب یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے، کیونکہ الیکٹران تو افیکٹولی اس کا تو کوئی سائز ہی نہیں ہے، پوائنٹ لائک پارٹیکل ہیں. تو پوائنٹ کا تو آپ ڈیفینیشن جانتے ہیں نا، پوائنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سم تھنگ وچ ہیونگ نو انٹرنل اسٹرکچر، رائٹ. تو آپ اس طرح کی چیزوں کے کتنا قریب جا سکتے ہیں، رائٹ. اسی طرح کوارک ہے، کوارک کے آپ کتنا قریب جا سکتے ہیں. تو وہاں پر یہ معاملات بہت عجیب، یا ان کے معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ
اب یہ دیکھیں کہ ایک ایک جو ہمارے پاس چارج پارٹیکل ہے، ٹھیک ہے، لیٹ سے کہ یہ الیکٹران ہے، الیکٹران ہے تو ہماری جو کنونشن ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکٹریکل فورسز ہیں وہ اس کی طرف آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہم سوچتے ہیں۔ اب آپ نے فرض کریں آپ نے پہلے یہاں الیکٹریکل فورس کیلکولیٹ کی، یہاں کی، یہاں کی، یہاں کی، یہاں کی، یہاں کی، اب یہ آپ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کلاسیکل پکچر ہے۔ کوانٹم پکچر کیا ہے، یا یہ کوانٹم فیلڈ تھیوری ہمیں کیا کہتی ہے؟ کوانٹم فیلڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ دیکھیے یہ بیسکلی جو ہے یہ لائنز ہم نے بنائی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیسکلی فوٹونز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک، یعنی کہ یہ آپ یہ اس کو فیلڈ تھیوری میں آپ یہ جو الیکٹریکل لائنز ہیں ان کو آپ بہت آسانی کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں فوٹونز سے، یعنی کہ الیکٹرو میگنیٹک جو وہ ہے ریڈیشن۔ میڈیٹر ہاں، کس سے؟ میڈیٹر ہاں سر، میڈیٹر ہاں ایگزیکٹلی، یعنی کہ جو دو ہمیں معلوم ہے نا کہ فیلڈ بنیادی لیول کے اوپر، فنڈامنٹل لیول پہ الیکٹران جو ہے اس الیکٹران کے ساتھ جو انٹریکٹ کر رہا ہے وہ محض الیکٹریکل فیلڈ سے نہیں کر رہا، بلکہ وہ کیا ہوگا، جو ہم نے جو فائنمین ڈائیگرام بنائی ہے وہ یہ انوالو ہوگی نا کہ الیکٹران آیا، اس نے فوٹون جنریٹ کیا اور نکل گیا، یہ رائٹ، یہی ہم نے دیکھا ہے نا۔ تو وہ جو ہماری کلاسیکل یس پکچر ہے کہ ہم ایف ایکولس ٹو ایم اے سوری کولم فورس لگاتے ہیں اور وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو وہ بنیادی لا نہیں ہے، بنیادی لا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ڈائیگرام سالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ یہ جو تھی یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب ایوری تھنگ لکس فائن، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایوری تھنگ ول ناٹ لک فائن، کیونکہ اس طرح کی فلکچویشن پاسبل ہیں کہ بھئی اگر یہ ڈائیگرام پاسبل ہے تو یہ ڈائیگرام بھی پاسبل ہے، اگر یہ ڈائیگرام پاسبل ہے تو یہ ڈائیگرام بھی پاسبل ہے، اینڈ سو آن۔ مطلب آپ اس قسم کی جو ببل ڈائیگرامز ہیں وہ آپ بے تحاشا بناتے چلے جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے، یہ ہمیں کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ ہمیں بہت انٹرسٹنگ چیز انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو الیکٹران جو ہمیں یہاں دکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، اور ہم نے کہا کہ لیٹ سے جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ایک الیکٹران پہ جو چارج ہوتا ہے وہ لیٹ سے 1 یونٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہے کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ الیکٹران یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد فیلڈ ہے، یعنی کہ یہ کنٹینیوسلی فوٹون جو ہے وہ جو ایمٹ کر رہا ہے کنٹینیوسلی، ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے اوپر الیکٹریکل چارج ہے تو وہ اس میں سے الیکٹریکل فیلڈ نکل رہی ہے، رائٹ، یا آپ سمجھ لیجیے کہ فوٹونز ہیں، یا جنہیں ورچوئل فوٹون کہہ رہے ہیں، اور وہ ورچوئل فوٹون جیسے ہی نکلتے ہیں وہ یعنی کہ میں اس کو اس طرح بنا دوں، بلکہ یہ بہتر رہے گا کہ میں اس سے دکھانے کے لیے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ فوٹون نکل رہے ہیں، اور پھر یہ فوٹون نکل کے اس طرح پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں، اینڈ سو آن۔ مطلب اس طرح کی ڈائیگرام آپ ہر جگہ پہ آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اب ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ فرض کریں کہ یہ ایک الیکٹران تھا، الیکٹران کے اوپر نیگیٹو چارج ہے، اب کیا ہوگا کہ یہ جو فوٹون جاتے جاتے پارٹیکل پیئر اینٹی پیئر پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر میں کنورٹ ہوا، اس پہ نیگیٹو چارج ہے، تو اس کا جو یہ جو پیئر میں کنورٹ ہوا اس کا جو پلس چارج تھا، یعنی پلس وہ پارٹیکل کی جس کے اوپر کے پلس چارج تھا وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا، اور جو مائنس چارج والا ہوگا وہ اس سے ریپیل ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارا کچھ پروسیس بہت ہی بریف پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہو رہا ہوگا، رائٹ، یعنی کہ فوٹون جنریٹ ہوا، وہ کنورٹ ہوا پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر میں، اور جو اس کا اینٹی پارٹیکل تھا وہ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہوا اور پھر دوبارہ فوٹون میں کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنٹینیوسلی یہ پروسیس ہوتا رہے گا، یعنی کہ کیا ہوگا کہ ایک الیکٹران جو ہے جو کہ ہمیں دکھ رہا تھا کہ اس کا چارج، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی جو ہے انالوجی کے ساتھ جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے، یہ والی انالوجی دیکھی ہے کہ یہ پازیٹیو چارج بیٹھا ہوا ہے اور یہ سارے جو چارجز ہیں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو امیجن کہ الیکٹران فرض کریں کہ اس کے اوپر یہ چارج ہے اور یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فوٹونز نکلے اور وہ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر میں کنورٹ ہوئے، تو جو کہ بیچ میں جو چارج بیٹھا ہوا تھا اس سے جو اپوزٹ جو چارج کے جو پارٹیکل پیدا ہوں گے وہ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو جائیں گے،
تو آپ کو جو ایونچولی جو جو چارج مل رہا ہے 5 جو ہے آئی مین 5 یونٹ کا، وہ اصل میں ایگزیکٹلی نہیں ہے وہ کہ 5 یونٹ، اس کا اصل چارج تو 20 تھا، لیکن بقیہ چارج اس کا اسکرینڈ ہو گیا، شیلڈ ہو گیا، اور آپ کو 5 یونٹ ملا ہے۔ تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ الیکٹرانس کے اوپر بھی جو چارجز ہیں وہ بیسکلی انفائنائٹ ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک 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 الیکٹران جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس سے جو الیکٹریکل فیلڈ نکل رہی ہوتی ہے، وہ کوانٹم فلکچویشن کی وجہ سے پیئر پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر بنتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک الیکٹران جس پہ نیگیٹو چارج ہے اس کا سوچیں، تو جو وہ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر بنیں گے، تو جو اینٹی پارٹیکل ہوں گے ان پہ اپوزٹ چارج ہوگا تو وہ اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف، اور جو سیم چارج ہوں گے تو ریپیل ہوں گے۔ تو ہوتے ہوتے ہم یعنی کہ یہ ہماری اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ ہم الیکٹران کا چارج کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم ایک خاص ڈسٹینس کو کور کر لیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ الیکٹران کا چارج تو بیسکلی کیو بائی ای ٹائپ کا نہیں ہے، رائٹ، اس کا اصل چارج تو کچھ اور ہے۔ اور لوگوں نے جو اس کی میتھمیٹکس لکھی ہے وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو خیر یہاں آ کے رک گیا، لیکن الیکٹران جیسے یہ فنڈامنٹل پارٹیکلس کے جو چارجز ہیں وہ اس طرح آ کے رکیں گے نہیں، دے گوز ٹو انفینٹی، رائٹ۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمیں جو پارٹیکلس کے جو چارجز دکھ رہے ہیں وہ اصل میں جو ہے وہ چارجز وہ نہیں ہیں، اصل میں ان کے چارجز انفائنائٹ ہیں، رائٹ۔ اور وہ انفائنائٹ چارجز ہمیں اس لیے نہیں دکھ پاتے ہیں کیونکہ وہ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئرس کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے وہ اپنی اصل ویلیو کھو دیتے ہیں، رائٹ۔ وہ شیلڈ ہو جاتے ہیں، شیلڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا اصل چارج جو ہے وہ نہیں دکھ رہا ہوتا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاس ہیلزن اینڈ مارٹن کی کتاب جو ہے وہ کسی طرح سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے۔ یہ میں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، آپ کے پاس ہیلزن اینڈ مارٹن کی کتاب ہو، ہیلزن اینڈ مارٹن میں اس کے پہلے چیپٹر میں یہ کوانٹم فلکچویشن بہت اچھی طریقے سے اس نے دکھائی ہوئی ہے۔ یہ والی پکچر جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو اس نے بہت اچھی طریقے سے دکھائی ہوئی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ میری اس سے ڈرائیو سے یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی۔ آپ اگر آپ لوگوں کے پاس اگر ہیلزن مارٹن ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے پہلے چیپٹر میں یہ جو میں نے اپنے ڈرائیو پر رکھی ہوئی ہے کہ یہ کوانٹم فلکچویشنز کی وجہ سے کس طریقے سے افیکٹو چارج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہمیں جو ہے وہ دکھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ تو اسی طرح سے جو کوارکس کے اوپر جو ہمارے پاس کلر چارج ہے، وہ جو کچھ بھی ہمیں دکھ رہا ہے وہ اصل میں بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ہم ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنے ڈسٹینس سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جتنے کم ڈسٹینس پہ دیکھیں گے وہ چارج ہمیں کچھ اور دکھے گا۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ کہ کیو ای ڈی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایف ایکولس ٹو کے ٹائمز ای اسکوائر اوور آر اسکوائر ٹائپ کی بات کی، جو کہ ان جنرل ٹرو ہے۔ ہم یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکٹریکل آپ اگر ایک الیکٹران کے قریب جاتے چلے جائیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ چارج دکھنا شروع ہو جائے گا، اور ان پرنسپل اٹ از لائک انفینائٹ۔ لیکن یہ جو کلر چارج ہے یہ ذرا سا عجیب سا ہے۔ یعنی کہ کلر چارجز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب قریب آتے ہیں تو وہ فورس جو اسٹرانگ فورس ہے وہ کم ہو جاتی ہے بجائے بڑھنے کے، اور جب آپ دور جاتے ہیں تو وہ فورس بجائے کم ہونے کے بڑھ جاتی ہے۔ اٹ از سم تھنگ لائک اے ربر بینڈ، جیسے ربر بینڈ آپ کے پاس ہو، اس کے دو اینڈ آپ کے ہاتھ میں، آپ ان دو اینڈس کو اپنے قریب لے آئیے، یو فیل نو فورس، لیکن اگر آپ ان دو اینڈس کو آپ دو اپوزٹ سمت میں اسٹریچ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو امیڈیٹلی اپنے ہاتھ کے اوپر یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ فورس لگتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیو ای سی ڈی اس معاملے میں بالکل ڈفرینٹ چیز ہے کہ اس کا افیکٹو چارج یقینی طور پہ اسکرینڈ ہوا ہے، لیکن وہ ڈسٹینس سے اس طرح سے چینج نہیں ہوتا ہے جس طرح کہ کیو ای ڈی کے اندر ہوتا ہے۔ کیو ای ڈی میں یعنی کہ جہاں پر الیکٹریکل چارجز انوالو ہیں، جہاں ڈسٹینس ہم کم کرتے ہیں
وہاں پر وہ فورس بڑھ جاتی ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ افیکٹو چارج کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیو سی ڈی میں یہ الٹا ہے، جب آپ قریب آتے ہیں تو وہ چارجز اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ یو بیکم فری، کوئی فورس فیل نہیں ہوتی ہے، اور جب آپ دور جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ امیڈیٹلی فورس آپ کے فورس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم ایزمٹوٹک فریڈم کہلاتی ہے، یا انفرا ریڈ سلیوری۔ انفرا ریڈ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ نے اگر ایٹامک مالیکولر فزکس میں تو پڑھا ہوگا کہ انفرا ریڈ ہوتے ہیں یا الٹرا وائلٹ۔ جب ہم یہاں پارٹیکل فزکس میں یہ ٹرمز الٹرا وائلٹ یا انفرا ریڈ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے، ہمارا مطلب ہے کہ انفرا ریڈ ریڈیشن یا الٹرا وائلٹ ریڈیشن۔ انفرا ریڈ سے مراد یہ کہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ انفرا ریڈ ریڈیشن کی انرجی کم ہوتی ہے اور الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب ہم انفرا ریڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم لو انرجی کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کہیں پر اگر الٹرا وائلٹ ریجیم کی بات کر رہے ہوں گے، وہاں مطلب ہے ہمارا کہ ہم وہاں پہ ہائی انرجی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انفرا ریڈ سلیوری سے مراد یہ ہے کہ جب کواکس قریب آ رہے ہیں، رائٹ، تو وہ بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ وہ آ، آ، یہ سوری یہ میں تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ انفرا ریڈ سلیوری سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب ہم لو انرجی کی طرف جا رہے ہیں، لو انرجی سے مراد یہ کہ جب آپ کا ڈسٹینس انکریز کر رہا ہے تو پارٹیکل کنفائن ہو رہے ہیں، دے کین ناٹ اسکیپ دا باؤنڈ اسٹیٹ، نو وے۔ کواکس ہمیشہ یو بار، یا یعنی یہ کہیں کہ کواک اینٹی کواک کے اسٹیٹ میں ملیں گے، یا آپ کو پروٹون ٹائپ کے یعنی کہ کیو 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 اسٹیٹ میں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، چونکہ وہ کواکس مل کے ایک اسٹیٹ بنا رہے ہوں گے تو وہ ڈسٹینس یقینی طور پر ان کے بڑے ہوں گے، تو وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ انفرا ریڈ سلیوری ہو رہی ہے، سلیوری ان اے سینس کہ وہ اس اپنی باؤنڈ اسٹیٹ کو توڑ نہیں سکتے۔ انفرا ریڈ اس لیے کہ وہ لو انرجی اسٹیٹ ہے۔ اس کے برخلاف جب آپ قریب جانے کی کوشش کریں گے کواکس کے، ٹھیک ہے، تو وہ ایزمٹوٹک فریڈم ہے، وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ چارجز بے تاشا بھاگنا شروع، وہ جو ہے وہ زیرو کو جو ہے اپروچ کرنا شروع ہو جائیں گے، تو وہاں فورس جو ہے وہ زیرو کو اپروچ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ اور ڈفرینٹ بیہیویئر ہے کیو سی ڈی کا۔